بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میری معزز دینی بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خاص کر اس وقت اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، بارش کا زمانہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سیلاب آیا، سیلاب کی زد میں کتنے علاقے ایسے ہیں کہ سونے کے لیے بستر تو کیا زمین بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے زمین بھی چھین لی تھی، اور حالات ایسے تھے کہ ایک ماں انٹرویو میں یہ کہہ رہی ہے کہ رات بھر میں کرسی پر بیٹھی رہی اور اپنے بچے کو گود میں لے کر رات گزاری میں نے۔ معلوم نہیں کتنی راتیں اس طرح گزاری ہوگی۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے ہم گنہگاروں پر کہ ایسے سخت حالات میں جہاں بہت سے لوگ پریشان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں سونے کے لیے صرف زمین نہیں بلکہ بستر بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ کی اس نعمت پر ہی ہم آنسو بہا دیں تو بخاری شریف کی جو روایت ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے کیسا خطرناک دن ہوگا۔ اور مسلم شریف کی جو حدیث ہے، مسلم شریف کے حدیث کے مطابق سورج سروں کے اوپر ہوگا، دھوپ کی شدت ہوگی، چلچلاتی ہوئی دھوپ جب آج کے اس وقت میں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت میں سورج سر پر ہوگا، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی، ہر انسان سائے کا محتاج ہوگا۔ اللہ رب العزت اس خطرناک گھڑی میں اپنے ان بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جن میں وہ بندہ بھی ہوگا جو اللہ کو یاد کر کے یا اللہ کی نعمت کو یاد کر کے رویا ہوگا، اس کی آنکھ میں سے آنسو نکلے ہوں گے۔ اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں اپنے اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کتنا پیارا عمل ہے۔ آج بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں اس عمل سے محروم ہے۔ میں بہت سی جگہوں پر کہتا ہوں کہ تھوڑا وقت فارغ کرے، تھوڑا وقت فارغ کرے، خاص کر مائیں مغرب سے پہلے ہو تو بہت اچھا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ فارغ کرے۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے وقت فارغ کریں گے، ہم اپنے بچوں کو عادی بنائیں گے تو ہمارا بچہ ٹرین میں بھی بیٹھا ہوگا اور وہ گھڑیاں آئے گی، سورج ڈوبنے والا ہوگا تو ہمارا بچہ سر جھکا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس دن کی ملنے والی نعمتوں کو یاد کرے گا کہ اللہ
آج کے دن میں آپ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ آپ کے کتنے بندے ہیں جو آج کے دن میں پریشان رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے بیٹے ہوں گے جو اپنے باپ کو ہسپتال کی طرف لے جا رہے ہوں گے، نہ جانے کتنی مائیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو پولیس چوکی کی طرف لے جا رہی ہوگی، پریشان حال ہوگی۔ اے اللہ، ان تمام جھمیلوں سے نکال کر تو نے اپنے دربار میں بٹھایا ہے، اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہے۔ کاش کاش ہر گھر میں عمل شروع ہو جاتا، ہر ماں آغاز کرتی، ہر ماں شروعات کرتی کہ میں آج سے یہ عمل اپنے گھر پہ شروع کروں گی اور 10 منٹ فارغ کروں گی، اور ان 10 منٹوں میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کروں گی کہ اللہ آج تو نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کو کھانے کے باوجود آج میرے گھر پہ میرے بچوں کی فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ میری نہیں چھٹی لیکن میرے بچوں کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، میرے شوہر کی فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ اس پر وہ اللہ کے سامنے روتی، معافی مانگتی۔ اللہ رب العزت اس بندی کے آنسو کے صدقے میں اس کے شوہر کو فجر کا نمازی بنا دیتے، بچوں کو فجر کا نمازی بنا دیتے۔ بہرحال اللہ کی جو نعمتیں اس وقت ہمیں میسر ہے، ان نعمتوں کی قدر کی ہمیں ضرورت ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب امتحان لینے پر آتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کا کیسا امتحان لیتے ہیں۔ آپ نے 1-2 مہینہ پہلے ایک بچی کا ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک بچی گھاس کھا رہی ہے، ایک بچی گھاس کھا رہی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ یا بچی وہ جیسے کیچڑ کا پانی ہو وہ پانی پی رہا ہے، یا وہ بچی پانی پی رہی ہے، پتہ نہیں ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اس لیے وہ بچی یا وہ بچہ اس طرح گٹر کا یا کیچڑ کا پانی پی رہا ہے۔ اللہ اللہ، آج ماؤں کو اللہ نے پانی کی نعمت عطا فرمائی، لیکن مائیں صفائی کے نام پر پانی کی اس نعمت کو کس طرح ضائع کرتی ہے، کس طرح پانی کی اس نعمت کو ضائع کرتی ہے، اور یہ سمجھتی کہ اس میں کوئی حساب نہیں ہے، اس میں اللہ کی ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ابن ماجہ حدیث کی کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے ہوئے پانی زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسرف فی الماء، پانی میں اسراف مت کرو۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ وضو کرتے ہوئے بھی پانی میں اسراف، اور کوئی گناہ کا کام کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا اگرچہ جو جاری نہر ہوتی ہے، بہنے والی نہر ہوتی ہے، اس پر بیٹھ کر کوئی وضو کر رہا ہے اور اس کا وضو کا پانی باہر نہیں بلکہ نہر پر گر رہا ہے، پھر بھی وہ اسراف کر رہا ہے، اللہ کے یہاں وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کی نعمت پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں ہم۔ اس لیے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد کرے، ایک وقت فارغ کرے، وقت فارغ کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے گا، نعمتوں کو ضائع کرنے سے بچائے گا، اور اللہ ہمیں مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو ہر بہن سے میں التجا کر رہا ہوں کہ آج سے شروع کر دے۔ اور اگر آپ کے پاس وہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے کوئی وقت متعین کرنے کی بات نہیں کی ہے، آپ کی سہولت پر ہے۔ آپ مغرب سے پہلے وقت فارغ کر سکتی ہیں تو مغرب سے پہلے فارغ کریں۔ آپ رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر ہی عمل کرنا چاہتی ہے تو بستر پر بیٹھ کر تسبیح فاطمی کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کرے، تو آپ کے بچے سونے سے پہلے اس عمل کو کر کے انشاءاللہ سوئیں گے، آپ کے گھر میں انقلاب آئے گا، آپ کے گھر میں روحانیت اترے گی۔ آج گھر بھی روحانیت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ حرم پاک جیسی مقدس جگہ بہت سے جو اللہ والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں سے بھی روحانیت کا خاتمہ ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم گھروں میں روحانیت کو زندہ کریں، اور گھروں میں روحانیت اس طرح زندہ ہوگی۔ نمبر 2، ماں کو سب سے زیادہ جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
آج آپ نے ایک ویڈیو دیکھا، اس ویڈیو نے مجھے اندر سے حیران کر دیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اسکول میں گیا اور اسکول کی پرنسپل نے اس سے کہا کہ آپ یہ جملہ کہو، شرکیہ جملہ تھا، کہا یہ جملہ کہو۔ بچے نے السلام علیکم کہا، لیکن اس کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ یہ جملہ کہو، اس بچے نے نہیں کہا۔ اس پرنسپل نے مجبور کیا، لیکن اس بچے نے نہیں کہا۔ لیکن ماں کیسی بدنصیب ہوگی کہ اس ماں نے اس بچے کو مجبور کیا، اور ماں سکھا رہی ہے کہ بیٹا یہ جملہ کہو، بیٹا یہ جملہ کہو، یہ جملہ میں دوہرا نہیں پا رہا ہوں۔ اس نے کہا جے سری رام کہو۔ تو ماں کیسی بدنصیب ہوگی، کتنی محروم ہوگی اللہ رب العزت کی توفیق سے کہ وہ ماں اپنے بچے کو سکھا رہی ہے، ہجے کروا رہی ہے کہ اس طرح کہو، اس طرح کہو، لیکن قربان جائے اس بچے پر کہ اس بچے نے آخر تک اپنی زبان نہیں جانی۔ اس لیے مائیں بیٹھیے، سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ مائیں اپنا ایمان مضبوط بنائیں۔ ماؤں کا ایمان کتنا کارآمد ہوتا ہے میں بعد میں سنا رہا ہوں، آپ نے واقعہ بار بار سنا ہوگا۔ 30ویں پارے میں جو سورت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اس میں جو واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، یمن میں ایک بادشاہ تھا یوسف ذونواس نام کا ایک بادشاہ تھا۔ یوسف نام سن کے یہ مت سمجھنا کہ کوئی مسلمان بادشاہ ہوگا، اس وقت کے بادشاہ اس طرح کا نام رکھتے تھے۔ اس کا نام تھا یوسف، تھا مسلمان نہیں، نان مسلم تھا، آگ کا پجاری تھا۔ اس نے جب اس کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے تو اس نے ایک کھائی کھدوا کر، ایک کھڈا کھدوا کر اس میں آگ لگائی تھی، اور 12,000 مسلمانوں کو اس نے آگ میں جلا دیا تھا۔ اس میں مسلم شریف حدیث کی جو کتاب ہے اس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بہن اپنے گود میں چھوٹا سا بچہ لے کر آئی اور اس سے کہا گیا کہ یا تو شرک کرو یا آگ میں کود پڑو، تو ماں پیچھے ہٹنے لگی تو بچہ بولا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے ہیں جو گہوارے میں بولے ہیں، یعنی گھوڑیا جو جھلانے کا ہوتا ہے اس میں بولے ہیں۔ تو یہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے نے اپنی ماں سے کہا یا امی انکی علی الحق، اے میری ماں تو حق پر ہے، تو کود جا آگ میں، اور وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کود گئی۔ یہ واقعہ بہت بڑا سبق دے رہا ہے ہمیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے درخواست کر رہا ہوں کہ خود اپنا ایمان مضبوط کرے۔ تھوڑے سے نفع کی خاطر، تھوڑے سے فائدے کی خاطر آج ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، یا تھوڑے سے ڈر کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور کس انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور کیسی جامع کتاب ہے کہ قرآن نے ایک آیت کے اندر، ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کے اندر حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت تھی، اس محبت کو ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ میں کیا کہوں اس آیت کے بارے میں کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا پر ظلم کیا، اور کیسا ظلم کیا ہے اس کی ایک مستقل داستان ہے، ایک تفصیل ہے کہ ایسا ظلم کسی عورت پر نہیں کیا گیا۔ فرعون تھا ہی ظالم، اور جس سے انتقام لیتا تھا تو اس سے بڑا فرعون قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، اس سے بڑا ظالم قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ اس ظالم نے کیسی سزا دی ہوگی حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا کو۔ تو جب وہ بہت زیادہ سزا دی گئی اور برداشت سے باہر ہو گیا تو حضرت آسیہ نے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر جو دعا مانگی ہے، اس دعا کو بار بار پڑھیے، بار بار سمجھیے، اور اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ کیسے اللہ سے محبت کی اس بندی کو۔ حضرت آسیہ کہہ رہی ہے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اکبر، کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ تو سب سے پہلے مجھے اپنا قرب عطا فرما، اے اللہ مجھے تیری ذات چاہیے، پھر کہا مجھے جنت تو بعد میں چاہیے، مجھے سب سے پہلے آپ کی ذات چاہیے۔ رب ابنی لی عندک، 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 جو علماء وہ جانتے ہیں عندک کو مقدم کیا، پھر جنہ بعد میں لائے کہ اللہ پہلے مجھے تیرا قرب چاہیے، تیری نزدیکی چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات مانگتی ہوں۔
کیسی محبت ہوگی اللہ کے ساتھ. آج ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں تو دعا میں نہ اللہ کو مانگتے ہیں نہ اللہ کی محبت مانگتے ہیں, دنیا نہ جانے کیسی کیسی دنیا مانگتے ہیں. اور اس بندی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, پھر آگے کہا ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, اے اللہ فرعون سے اور فرعون کے کام سے تو مجھے نجات عطا فرما, وعملی ونجنی من القوم الظالمین, اور اللہ ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اللہ نے روح کھینچ لی. مفسرین لکھتے ہیں جیسی ہی دعا مانگی اللہ نے روح کھینچ لی. اب یہ ظالم ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بندی کے اندر روح ہے ہی نہیں, حس ختم ہو چکی ہے. ظاہر سی بات ایک جماعت کی طرح جسم ہو گیا ہے, ایک پتھر کی طرح جسم ہو گیا ہے, ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے, خوش ہوتا جا رہا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس بندی کی روح کہاں چلی گئی. کاش ایسا ایمان ہر بہن کا ہوتا, ایسا ایمان ہر ماں کا ہوتا کہ ماں اتنا مضبوط ایمان لے کر جیتی اور اپنے بچوں کے اندر ایسا ایمان منتقل کرتی. اور ماں تو ماں ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ یہ واقعہ فلسطین کا سنایا تھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کا امتحان لینے کے لیے شکایت کے لیے نہیں, امتحان لینے کے لیے کہ میرے بچے کا ایمان کا معیار کیا ہے, کس درجے تک میرے بچے کا ایمان پہنچا ہے, تو اس ماں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا یہ جو مسلم ممالک ہے, یہ سعودی عرب, یہ حجاز کے لوگ, یہ دوسرے عرب ممالک, یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں. ماں نے یہ سوال کیا اور ماں کا مقصد تھا امتحان لینا. تو اس بچے نے کیا جواب دیا ہے؟ اس بچے نے کہا اماں میں آپ کی سوال پر وہی جواب دوں گا جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا تھا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا یا آگ میں ڈال دیا گیا تھا, اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا اے ابراہیم کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیا میرا رب جانتا نہیں ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا گیا ہے, مجھے میرے رب کے سوا کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کیسا ایمان ہوگا؟ تو وہ بچہ کہہ رہا ہے اماں ہمیں ان سہاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا سب سے بڑا سہارا اللہ ہے, سب سے بڑا سہارا اللہ ہے, وہ ہمیں کافی ہے, وہ ہمیں کافی ہے, ہمیں دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. کاش کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان ایسا بناتے کہ ہمارا بچہ سہارے نہ ڈھونڈتا. آج ہمارے بچے سہارا ڈھونڈ رہے ہیں, سہارا ڈھونڈ رہے ہیں, ہر معاملے میں سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے اتنا مضبوط ایمان بنائے. اور شرک کتنا گھناؤنا عمل ہے, شرک کی نفرت, شرک کی قباحت, اس کی برائی, اس کی غلاظت ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر ڈالیں اور بچوں سے کہیں کہ جس طرح میں نے ابھی آج جمعہ میں کہا کہ جس طرح دو باپ نہیں ہو سکتے ہیں اس طرح دو اللہ کبھی نہیں ہو سکتے. اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے, ایک کے سوا وہ کبھی دو نہیں ہو سکتے, دو سے زائد نہیں ہو سکتے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, صرف وہ احد ہے. یہ عقیدہ اپنے بچوں کا بنائے. اور یہ کیسے بنے گا؟ اس کے بنانے کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے ان لوگوں کے قصے بیان کریں, انبیاء کے قصے بیان کریں کہ انبیاء علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی, اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ڈنکے بجائے, اور اس کے مقابلے میں ان کو ڈرایا گیا, ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی, لیکن ایسے سخت حالات میں بھی کس طرح وہ ایمان پر قائم رہے, کس طرح ایمان پر جمے رہے. یہ واقعات ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں جب بار بار ڈالیں گے تو ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. پھر ہمارے بچے بزدل نہیں بنیں گے, ہمارے بچے طاقتور بنیں گے, ہمتور بنیں گے, ہمت والے بنیں گے. یہ اسی وقت ہوگا جب رات کو تعلیم کی جائے گی گھروں میں, جب رات کو صحابہ کرام کے قصے سنائے جائیں گے,
جب رات کو ہم اپنے بچوں کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کریں گے تب جا کر ہمارے بچوں کا وہ ایمان بنے گا۔ آج ماں رات گزار رہی ہے اس طرح، بہت رونا آتا ہے، ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچے ساتھ میں ماں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اسی حال میں ایک بچہ سو گیا، دوسرا بچہ سو گیا، پھر ماں کی بھی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس طرح ہماری راتیں گزر رہی ہے، دن گزرتا ہے، راتیں آتی ہے، اس طرح ہم سو رہے۔ نہ سونے کی دعا میں نے پڑھی ہے، نہ میرے بچوں نے پڑھی ہے، نہ سونے سے پہلے میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوں اور نہ ان کے سامنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا جنگل رات چل رہا ہے ہمارے گھروں میں؟ کوئی روحانیت نہیں۔ ماں 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے مطمئن ہے کہ بس میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، اللہ کو جواب دے دوں گی کہ اللہ میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی تھی، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی۔ ماں کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے، ماں تو بے چین ہونے کا نام ہے، بے چینی کا نام ہی ماں ہے، ماں ہی بے چین ہوتی ہے، ماں کے سوا کون ہے بے چین ہونے والا؟ اسی لیے تو اسلام نے کہا کہ ماں اور باپ دونوں بیمار ہو اور خدمت کے دونوں مستحق ہو تو ماں خدمت کی زیادہ حقدار ہے، باپ کی بنسبت ماں خدمت کی زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ ماں نے باپ کی بنسبت قربانی بھی زیادہ دی ہے اور وہ باپ کی بنسبت بے چین بھی زیادہ ہوئی ہے۔ تو ماں تو بے چینی کا نام تھا، وہ ماں کی بے چینی کہاں چلی گئی؟ وہ ماں کا درد کہاں چلا گیا کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس ڈگر پہ جا رہا ہے، کس راستے پر جا رہا ہے؟ ماں کی بے چینی نہ صحیح اپنے بچوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کر سکتی، یا بچے نہیں سن رہے ہیں تو اللہ کے سامنے روتی، اپنا دوپٹہ گیلا کر دیتی کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں۔ حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہ بے چین ہوئی اپنے بچے کے لیے، پیاس لگی ہے بچے کو، بے چین ہوئی ہے، اللہ نے زمین میں سے چشمے نکالے ہیں اور اللہ نے یہ سبب دیا ہے کہ ماں جب بھی بے چین ہوئی ہے اللہ نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہے، جسمانی اللہ نے انتظام کیا ہے، روحانی انتظام کیا ہے۔ اگر مائیں بے چین ہوں گی تو بچوں کی جسمانی جو ضرورتیں ہیں اس کا بھی انتظام اللہ کرے گا اور بچوں کی جو روحانی ضرورتیں ہیں اس کا بھی انتظام اللہ کرے گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ مائیں بے چین ہو، ماؤں کی بے چینیاں جا رہی ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ گزری ہے، اس لیے واقعہ ان کا سنا رہا ہو کہ ہمارے جذبات بھی ایسے ہی بنے۔ یہ وہ صحابیہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا خاندان قربانیوں سے گزرا ہے، پورا خاندان قربانیوں سے گزرا ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت زید کی والدہ تھی یا پھر حضرت زید کی بیوی تھی۔ جب حضرت زید کی والدہ ہوگی تو حضرت عبداللہ کی دادی ہوئی، حضرت حبیب کی دادی ہوئی۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ کون سا خاندان ہے، خاندان کو بھی سمجھنا ضروری ہے، تب جا کر ان کے جذبات ہمارے اندر منتقل ہوں گے۔ یہ ام عمارہ ہے جن کے یہ سمجھیے پوتے ہیں، اگر یہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے، خوش قسمت صحابی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ نماز کے لیے کس طرح بلائے لوگوں کو جمع کیسے کرے مسجد میں، تو جو بے چین ہوئے سب سے زیادہ صحابہ میں، شارحین لکھتے ہیں ان میں ایک نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا نام ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ بہت بے چین ہوئے تو اللہ نے خواب میں اذان کے جو کلمات کہے جاتے ہیں آج مائک پر، وہ کلمات خواب میں ان کو سنائے، خواب میں دکھائے، اور اللہ نے اس صحابی کے واسطے سے امت کو اذان جیسی عظیم الشان دعوت عطا فرمائی۔ کیا بے چینی کا نتیجہ اللہ دکھا رہا ہے کہ تم میرے سامنے بے چین ہوں گے اور میں تمہاری بے چینی کو ضائع کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو شکور ہوں، اللہ کہہ رہے میں شکور ہوں۔ شکور کہتے ہیں قدردان کو، وہ تو قدر کرتا ہے۔ بندہ چھوٹی سی نیکی لے کر آتا ہے تو اللہ قدر فرماتا ہے، تو اللہ شکور ہے۔ ہم اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں تو اللہ اس کا نتیجہ بہت جلدی مرتب کرتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ بے چین ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے سے امت کو دعوت عطا فرمائی. اذان ایک دعوت ہے. رب هذه الدعوت التامہ، ہم دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ، اے رب اس دعوت تامہ کے رب. اور ان کے دوسرے پوتے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ یمن سے آ رہے تھے. راستے میں مسیلمہ کذاب، کون ہے مسیلمہ کذاب؟ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات تھے، آپ کی حیاتی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اتنا منحوس انسان. تو مسیلمہ کذاب کو پتا چلا کہ محمد کا ایک ساتھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے گزر رہا ہے. تو اپنے جو چیلے تھے ان سے کہا پکڑ کے لاؤ. حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکڑ کے لایا گیا، مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑا کیا گیا. مسیلمہ کذاب نے سب سے پہلے کہا کہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا انہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. تو پھر مسیلمہ کذاب نے کہا میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کان کی طرف ہاتھ رکھا اور کہا کیا بولنا ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے. تو مسیلمہ کذاب سمجھ گیا میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری مرتبہ پوچھا کہ محمد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ دو ٹوک جواب دیا، کہا وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. پھر کہا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس وقت بھی حضرت نے یہی جواب دیا کہ میرے کان سن نہیں رہے تیری بات. وہ سمجھ گیا کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے یہ حبیب اور یہ جواب نہیں دے رہا ہے، وہ اپنا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے. حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. جلاد سے کہا ایک ہاتھ کاٹ دو. حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے وہ ہاتھ جو کاٹا گیا سامنے تڑپ رہا ہے وہ ہاتھ. اب پوچھا اب بتاؤ میرے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا وہی عقیدہ ہے جو پہلے کہا کہ میرے کان تیری بات نہیں سن رہے. دوسرا ہاتھ کاٹا، جسم کا ایک ایک عضو کاٹتا گیا اور حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی جواب دیتے گئے. اس طرح ان کو شہید کر دیا گیا. جب ان کی دادی کو پتا چلا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتا چلا کہ میرے پوتے کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہا اے اللہ جب تک مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید نہ کر لوں تب تک تو مجھے موت مت دینا. اللہ نے دعا قبول فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی ہے. اب یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا سلاموں کی بہادری کو آگے بڑھتی ہے اور سب کو چیر کر مسیلمہ کذاب کی طرف بڑھتی ہے. تلوار نکالتی ہے کہ اس کی گردن اڑائے. اس سے پہلے پتا چلتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو کوئی جہنم رسید کر چکا ہے. مڑ کر دیکھتی ہے تو دو بندوں نے وار کیا ہوتا ہے. ایک حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، کیا نظام ہے میرے رب کا. یہی وحشی جنہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. دنیا کے سب سے منحوس ترین انسان کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نیزے سے شہید مارتے قتل کرتے ہیں. اور مڑ کر دیکھتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ میرا تیسرا پوتا کھڑا ہے اور اس پوتے نے اس کو جہنم رسید کیا ہے. خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ میں اس کو جہنم رسید نہیں کر سکی تو میرے پوتے نے اس کو جہنم رسید کیا ہے. کیا جذبات تھے ماؤں کی. باطل کے بارے میں ماؤں کے کتنے پاکیزہ جذبات، کتنے بلند جذبات، کتنے ہمت ور جذبات تھے. اس لیے میں اپنی ماؤں سے کہوں گا کہ اپنے جذبات، اپنا ایمان ہر ایک کو اتنا پاکیزہ اور اتنا بلند بنانا ہے
تو ہمارے بچے بلند حوصلے والے بنیں گے، ہمارے بچے آگے بڑھنے والے بنیں گے۔ مائیں حوصلہ دے گی، لڑنے کا حوصلہ دے گی۔ آج مائیں کیا سکھا رہی معلوم ہے؟ کہ تیری کلاس کے اندر وہ بچہ اگر سیکنڈ فرسٹ آتا ہے تو اس سے لڑ، اور لڑ کے تو فرسٹ آ جا۔ مائیں دوسروں سے لڑنا نہ سکھائیں، بچوں کو اپنی ذات سے لڑنا سکھائیں۔ میرے جملوں میں غور کرنا، میں ہمیشہ اپنے پاس پڑھنے والے بچوں سے کہتا ہوں دوسروں سے لڑنا مت سیکھو، اپنے آپ سے لڑنا سیکھو۔ اپنے آپ سے لڑو گے خود آگے بڑھ جاؤ گے، اور دوسروں سے لڑو گے کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ اس لیے مائیں اپنوں سے لڑنا سکھائے کہ بچے اپنے نفس سے لڑ، اپنی شرارت سے لڑ، اپنی عادت سے لڑ کہ تیری عادت خراب ہوتی جا رہی، اس سے لڑنا سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ جب ہمارے بچے آج عادی ہو گئے، ہمارے بچے، میں آج جمعہ میں سنانے والا تھا، وقت نہیں تھا، بچے عادی ہو گئے ہیں، رات کا کھانا گھر پہ نہیں کھاتے، ہوٹلوں کا کھانا کھانے کے عادی ہو گئے ہمارے بچے۔ کہاں تک پہنچ گئے ہمارے بچے؟ پھر ماں باپ کیا بولتے ہیں کہ مولانا میرا بچہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے قرض کیوں لیا؟ جڑ جانتی ہے مائیں، اس لیے لیا کہ بچہ عادی ہو چکا تھا، باہر کا کھانا کھانے کا عادی بن گیا تھا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دوست سے قرضہ لے رہا ہے، اور قرضہ لے کر وہ اس طرح اپنی عادت کو پوری کرتا ہے، اور پھر ماں باپ روتے ہیں کہ میرا بچہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور اس نے اس طرح دیوالیہ نکال دیا ہمارا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح چیزوں کا عادی بنائیں اور اپنے آپ سے لڑنا سکھائیں۔ یہ ایک کام۔ دوسرا کام میں نے ماں سے کہا۔ تیسرا کام، اس وقت گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں، چاہے ساس بہو کا جھگڑا ہو، شوہر بیوی کا جھگڑا ہو، یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں کیوں وجود میں آ رہے ہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں، اس لیے میری بات سے شاید آپ کو ہنسی بھی آ جائے کہ بہت سی عورتیں یا بہت سے مرد کسی مولانا کا بیان سن کے آتے ہیں، مولانا نے حقوق پہ بیان کیا کہ یہ حق ہے وہ حق ہے، تو عورت بھی پھر شوہر سے کہنا شروع کر دیتی ہے دیکھو میرا حق اتنا ہی ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، آپ کے ماں باپ کی خدمت میری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے فلاں مولانا کا بیان سنا ہے، مولانا نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو اب حقوق اگر سن کے بھی آئے ہیں تو پھر حقوق کو اس طرح پکڑ کے رکھے ہم نے کہ جس کی وجہ سے جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ گھر حقوق سے نہیں چلتے ہیں بلکہ رابطوں سے چلتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں شاید میری بہنیں سمجھے، ایک ہوتا ہے رابطہ اور ایک ہوتا ہے ضابطہ۔ ضابطہ یعنی قانون۔ تو گھر قانون سے نہیں چلتا ہے، رابطے سے چلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 2:30 بجے کی نماز کا وقت ہے، گھڑی پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی 2:30 بجے ظہر کی نماز ہے، یہ ہے ضابطہ۔ اور رابطہ ہے اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائے، یہ رابطہ ہے۔ اللہ کے یہاں رابطے والے کامیاب ہے، ضابطے والے اللہ کے یہاں کھٹائی میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں کہ ضابطے والے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں۔ تو گھر جو چلتے ہیں وہ کبھی ضابطوں سے نہیں چلتے، گھر رابطوں سے چلتے ہیں۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ ایک عالمہ لڑکی تھی، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا یہ لطیفہ کہ اس نے کچھ پڑھ لی تھی کتابیں، اور صرف کتابیں پڑھنے سے عالمہ نہیں بنتے ہیں کوئی۔ عالمہ بننے کے لیے بزرگوں کی صحبت، عالمہ بننے کے لیے تجربہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ شوہر سے آ کر کہا دیکھو میری اتنی ذمہ داری ہے، اس لیے میں اپنا حق وصول کروں گی اور اپنے حق پر رہوں گی، میں ذرا برابر بھی اس سے آگے نہیں بڑھوں گی۔ شوہر بھی بڑا سمجھدار تھا یا کسی عالم سے تعلق ہوگا، اس نے کہا اچھا اگر تم حقوق جانتی ہو تو میں بھی حقوق جانتا ہوں۔ کہا کیا جانتے ہو؟ کہا مجھے شریعت نے دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے، یہ میرا حق ہے، اب میں دوسری شادی کروں گا۔ تو وہ عالمہ سمجھ گئی کہ گھر حقوق سے نہیں چلتے ہیں، گھر رابطوں سے چلتے ہیں۔ اس لیے گھروں کے جھگڑے ختم کرنے ہیں
تو ہمیں رابطوں کی طرف آنا پڑے گا، ضابطوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو بہت کرنی تھی آپ کے سامنے، لیکن میری آواز بھی جواب دے گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم يا ربنا لك الحمد كما أنت أهله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى الظالمين، ولا تكلنا إلى المفسدين، ولا تكلنا إلى المتعصبين، ولا تكلنا إلى الضالين۔ پیارے اللہ جی، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کے فیصلے بڑے ہیں، آپ کے فیصلے بڑے ہیں، کوئی آپ کے فیصلے پر غالب نہیں آ سکتا۔ اے اللہ، کوئی آپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، دن میں سے رات آپ نکال کر دکھاتے ہیں، رات میں سے دن آپ نکال کر دکھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھرا پڑا ہے۔ اے اللہ، رات میں سے دن آپ نکالتے ہیں نا، اے اللہ ہمارے دلوں میں رات چھائی ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں اندھیرا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ، آپ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ واقعہ یہ ہے، آپ کی نعمتیں کھا کر بھی اللہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پا رہے ہم لوگ۔ اے اللہ، آپ کی ایک ایک نعمت کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج سر چھپانے کے لیے چھت ہے ہمارے پاس، اے اللہ ہمارے بہت سے فلسطینی بھائی اے اللہ اس سے بھی محروم ہے، اے اللہ ملبوں کے اوپر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، بچوں کے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اے اللہ شیاب ابی طالب میں اے اللہ جس طرح 3 سال تک آپ کے حبیب کو اور آپ کے حبیب کے صحابہ کو بند کر دیا گیا تھا، اور اے اللہ بچے بلک رہے تھے، اے اللہ وہ جو دشمن تھا جس نے مسلمانوں کو شیاب ابی طالب کی طرف مجبور کیا تھا، اے اللہ ان کی روحیں بھی کانپنے لگی تھی اور انہوں نے بھی مل کر یہ کہا تھا یہ ظلم ہے، لیکن اے اللہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ تو کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تو دشمن بھی بول پڑا تھا کہ یہ ظلم ہے، یہ کیسا دشمن ہے اللہ؟ اے اللہ ہم کتنے بے حس ہو گئے، کیا ہم اپنی دعاؤں میں اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگ پا رہے؟ اے اللہ ہماری ان بہنوں میں کوئی آپ کی پیاری بندی ہوگی جس کی راتیں آپ کو پسند ہوگی، اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے بندوں میں کوئی پیارا بندہ آپ کا ہوگا جس کے آنسو آپ کو پسند ہوں گے۔ اے اللہ آج ان آنسوؤں کے صدقے ان مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کو ہمت عطا فرما، ان ماؤں کی جیسا ایمان ہماری ماؤں کو عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، آپ کی رضا کا ذریعہ بنا۔ بس اللہ ہر کام آپ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اس کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، دنیا بٹورنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ آج بھی ہم نے سنا کہ ہمارے گاؤں کا کوئی بھائی جمعہ کے دن انتقال کر گیا، پچھلی جمعہ میں بھی ایک بھائی انتقال کر گیا تھا، یا کوئی بہن انتقال کر گئی تھی۔ اللہ ہمارے بھی انتقال کی خبر آئے تو اس حال میں آئے کہ جمعہ کا دن ہو، اللہ سجدہ ہو، اللہ یا پھر آپ کے دین کی خدمت کرتے کرتے آپ اپنے پاس بلا لے، ایسی شکل صورت پیدا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔